میری بات بالکل درست ثابت ہوگی کہ سال 2025 عالمی منظرنامے میں تبدیلی کے لیے بہت بڑا سال ہوگا۔ بہت سارے عرب ممالک جو ہیں اور بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ اب اس جانب جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو امریکہ کا ایک درینہ خواب تھا، اور امریکہ نے یہ خواب جو ہے وہ کئی سال پہلے دیکھا تھا، اور بارہا وہ اس کو بیان کر چکا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے لیے جو ہے وہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ قابل قبول ہو جائے، اور خاص طور پہ عرب ممالک اس کو قبول کر لیں۔ اور اب عرب ممالک سے اشارہ آ رہا ہے کہ شاید وہ، بہت سے اسلامی ممالک سے بھی اشارہ آ رہا ہے کہ شاید وہ 2 ریاستی حل کو جو ہے وہ تسلیم کریں۔ اس تمام سینیریو کے بیچ میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اعلان کیا ہے، باضابطہ اعلان کیا ہے، دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے۔ ادابر سے وزیر اعظم پاکستان نے ترکیہ کے دورے کے بعد ایران کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے میں خاص بات یہ رہی کہ نہ صرف وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایرانی صدر سے ملاقات کی ہے بلکہ ایرانی سپریم لیڈر سے بھی ملاقات کی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تہران میں ہونے والی ملاقاتیں مختلف امور پر ایرانی پارلیمنٹ کے اراکین یا ایرانی صدر تک مختصر رہتی ہیں، لیکن اگر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ایجنڈا کچھ مختلف ہوتا ہے۔ کہانی کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور اصل معاملات کیا ہیں، لیکن اس دوران بھارتی وزیر اعظم کا ایک بار پھر پاکستان کو دھمکی دینا اور بھارتی سوشل میڈیا پر ایک بار پھر اس بات کا چرچا ہونا کہ شاید پاکستان کے ساتھ جنگ دوبارہ ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایران میں کیا باتیں کی ہیں، کیا معاملات رہے ہیں، یہ سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے یہ چھوٹی سی رپورٹ دیکھیے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مختلف ممالک کے دوروں پر ہیں۔ وہ 2 دن کے لیے ایران کے دارالحکومت تہران پہنچے تو مہرآباد ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال ہوا۔ ایرانی فوج کے چاقو چوبند دستے نے انہیں سلامی بھی پیش کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ سعادہ باد محل پہنچے، جہاں ایرانی صدر نے ان کا استقبال کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا، اور اس موقع پر پاکستان اور ایران کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ وزیر اعظم کی ایرانی صدر سے ملاقات بھی ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ سیاست، معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، بین الاقوامی امور سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی ایشیا میں امن کی کوششوں کے لیے ایرانی صدر اور ایرانی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے وفود کی سطح پر بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء جس میں محسن نقوی، عطا تارر اور معاون خصوصی سید طارق فاطمی شامل ہیں، اس دورے میں موجود رہے۔ وزیر اعظم پاکستان اپنے اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تہران میں موجود تھے۔ یہ دورہ 2 روز کا تھا، جس کا پہلا روز آپ نے دیکھا، دوسرے روز بھی اہم ترین ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں۔ اس تمام سینیریو کے بیچ میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اعلان کیا ہے، باضابطہ اعلان کیا ہے، 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے ایرانی صدر نے گزشتہ ہفتے تہران میں ہونے والی ایک کانفرنس میں 2 ٹوک اعلان کیا تھا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن ایرانی صدر نے موقف اپنایا تھا کہ مذہب اسلام کے عین مطابق وہ کسی بھی ایسے ہتھیار کو رکھنا گوارا نہیں سمجھتے، یا شریعت انہیں ایسے ہتھیار کو رکھنے کی اجازت نہیں دیتی جس سے انسانیت کا نقصان ہو، کرۂ ارض یعنی کہ دنیا کا امن یا دنیا خطرے میں پڑ جائے۔ ان کا اشارہ صاف تھا کہ وہ ایٹم بم بنانے کی جانب نہیں جا رہے، لیکن انہوں نے اگلے ہی لمحے یہ بات بھی کہی تھی کہ ایران کے جو جوہری پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے جاری رہے گا، جبکہ امریکہ سے ہونے والے مذاکرات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا یہ بات باور کروا چکے تھے کہ وہ ایران کے لیے خاص طور پہ جوہری پروگرام کے لیے بہت زیادہ محتاط ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام کنٹینیو کرے۔ اور ساتھ ہی جہاں امریکہ ایران کے مذاکرات چل رہے تھے، وہیں دوسری جانب امریکہ کے اعلیٰ حکام نے امریکی ذرائع ابلاغ کو اور امریکی ٹی وی چینلز کو یہ خبر بریک کی تھی کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے تیار ہے، اور اسرائیل جلد ایران کے جوہری جو پروگرامز کے حوالے سے جو اس نے اپنی تیاریاں کر کے رکھی تھی، یا ایران کے جو جوہری پلانٹس کی نشاندہی گزشتہ دنوں کی گئی تھی، اس پہ حملہ کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک پریشر گیم تھا جو ایران پر ٹھیک اس وقت کیا گیا کہ جب ایران امریکہ مذاکرات جاری تھے، لیکن اس تمام سینیریو کے بیچ میں عالمی منظرنامہ کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک جانب بھارتی وزیر اعظم پاکستان کو مستقل دھمکیاں دے رہے ہیں، اور بھارتی سوشل میڈیا اس بات کو باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان پر حملہ ایک بار پھر متوقع ہے، تو دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان نے اپنے قریبی
اور جو ایسے دوست ہیں درینہ دوست ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہیں وہ ایک وفد کے ہمراہ ترکیہ گئے تھے، اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان سے ملاقات کے ساتھ انہوں نے فوری طور پہ ایران کا دورہ کیا ہے، اور ایران کے دورے میں انہوں نے آیت اللہ خامنائی سے بھی ملاقات کی ہے، ایرانی صدر سے بھی ملاقات کی ہے، اور ایران میں اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات کی ہے۔ یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے بھی بن گیا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے ایران میں موجود ہوتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی مخالفت کے باوجود پاکستان کا اتنا بڑا اسٹیپ لینا آخر کس جانب جا رہا ہے، لیکن یہ سب ایسے ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک اس وقت کہ جب پاکستان کی اعلیٰ قیادت تہران میں موجود تھی، چائنا سے بھی ایک بیان آتا ہے، اور چائنا سے بیان یہ آتا ہے کہ چین ہر صورت پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنا بہترین اثر و رسوخ استعمال کرے گا۔ اور بیان یہ تھا کہ چین نہیں چاہتا کہ کوئی بھی پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرے، اور پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی اجازت چین کسی کو بھی نہیں دے گا۔ صورتحال اب آپ کے سامنے ہے، عالمی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اب امریکہ کو بھی سائلنٹ کوئی میسج پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور چائنا کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اب واضح طور پہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے؟ یقیناً طاقت کا توازن بدلتا ہے، اور طاقت کا توازن بدلنے میں سال 2025 بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ سال 2025 وہ سال ہوگا کہ جب عالمی منظرنامے پہ شدید تبدیلیاں رونما ہوتے ہوئے ہم سب ضرور دیکھیں گے۔ پاکستان کا ایران کا دورہ، پاکستان کا ترکیہ کا دورہ، چین کا اسی وقت ایک اہم اعلان ہونا، ایک اہم اسٹیٹمنٹ آنا، اور پاکستان کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام پر اس کی حمایت کرنا، اور ساتھ ساتھ اگر آپ اس تمام سینیریو میں دیکھیں تو اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی دھمکی کس جانب اشارہ کر رہا ہے اور کس جانب حالات جا رہے ہیں، یہ بہت نازک صورتحال ہے، اور صورتحال پہ ہم سب کو نگاہ رکھنی ہوگی۔ لیکن اس تمام سینیریو کے بیچ میں ایک افواہ کا بازار اور گرم ہے، اور وہ افواہ یہ ہے کہ شاید بہت سارے عرب ممالک جو ہیں اور بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ اب اس جانب جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو امریکہ کا ایک درینہ خواب تھا، اور امریکہ نے یہ خواب جو ہے وہ کئی سال پہلے دیکھا تھا، اور بارہا وہ اس کو بیان کر چکا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے لیے جو ہے وہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ قابل قبول ہو جائے، اور خاص طور پہ عرب ممالک اس کو قبول کر لیں۔ اور اب عرب ممالک سے اشارہ آ رہا ہے کہ شاید وہ، اور بہت سے اسلامی ممالک سے بھی اشارہ آ رہا ہے کہ شاید وہ 2 ریاستی حل کو جو ہے وہ تسلیم کریں، اور یہی اس مسئلے کا حل ہوگا۔ تو کیا 2 ریاستی حل کے مطابق اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا اور فلسطین کو بھی ساتھ تسلیم کرتے ہوئے 2 ریاستیں قائم ہو جائیں گی؟ اگر ایسا سینیریو بننے جا رہا ہے بعض اسلامی ممالک کی جانب سے، تو کیا میری بات بالکل درست ثابت ہوگی کہ سال 2025 عالمی منظرنامے میں تبدیلی کے لیے بہت بڑا سال ہوگا؟ نگاہ رکھیے گا، بہت بڑی خبریں منتظر ہیں۔